آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے احکام و مسائل قربانی کے جانوروں سے متعلق مسائل، قربانی کے ایام اور اوقات کے بارے میں معلومات، ذبح اور گوشت سے متعلق مسائل، تکبیر تشریق کے متعلق احکام، عید الاضحیٰ کے احکام اور مسائل، اور نماز عید ادا کرنے کا طریقہ اور اہم مسائل، ان 7-8 پوائنٹس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کے مسائل اور احکام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے عید الاضحیٰ اور اس سے متعلق یعنی قربانی سے متعلق چند اہم امور اور اہم اکائیاں اور اہم نوٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، احکام و مسائل قربانی و عید الاضحیٰ۔ قربانی ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے دن مقیم ہو اور صاحب نصاب یعنی شریعت کی مقرر کردہ مال کے مقدار کا مالک ہو۔ نمبر 2، صاحب نصاب آدمی وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب یعنی 7.5 تولے خالص سونا یا اس کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو، اور دوسری چیز یا 7.5 تولے چاندی خالص چاندی کا مالک ہو۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس مال کی ملکیت پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک کے 3 دنوں میں اتنے مال کا مالک بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ چوتھا اہم نقطہ کہ گھر میں موجود تمام افراد الگ الگ نصاب کے بقدر مالک ہوں تو ہر ایک پر علیحدہ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر دینا سب کے لیے کافی نہ ہوگا۔ پانچواں اہم نقطہ یہ کہ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، بیوی یا اولاد کی طرف سے کرنا واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار ہو تب بھی اس کی طرف سے قربانی کی جائے تو وہ نفل قربانی ہوگی، یعنی واجب قربانی ہرگز نہیں ہوگی۔ اور چھٹا اہم نقطہ یہ کہ قربانی فقیر، محتاج اور مسافر پر واجب نہیں ہے۔ ساتواں اہم نقطہ یہ کہ ایسا قرض دار کہ اس کے پاس موجودہ مال کے عوض اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر قربانی کر لے تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگلا اہم نقطہ یعنی 8واں نقطہ یہ کہ جس نے قربانی کرنے کی نظر مانی خیر وہ کام ہو گیا جس کی نظر مانی تھی تو اب بھی قربانی کرنا یہ واجب ہے، خواہ وہ مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے، گویا کہ اس نے قربانی کو اپنے اوپر خود واجب کیا ہے۔ محترم ناظرین، قربانی کے جانوروں سے متعلق اہم مسائل، شرعی طور پر عمریں کس طرح کی ہونی چاہیے اس بارے میں اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ اونٹ یا اونٹنی اس کی عمر کتنی ہو۔ مقررہ عمر جو ہے اس کی 5 سال ہے، 5 سال کم از کم ہونے ضروری ہیں۔ بیل یا گائے اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ بھینس یا بھینسا جو کہ بعض ممالک میں بھینس کو قربانی کی جاتی ہے بعض میں نہیں کی جاتی تو اس کی عمر بھی کم از کم 2 سال ہو۔ بکرا یا بکری اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اور دمبا یا بھیڑ اس کی عمر بھی کم از کم 1 سال ہو۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بکرا یا دمبا اگر 1 سال سے کم بھی ہیں لیکن وہ جسمانی طور پر پھربے ہیں، موٹے ہیں تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ صحت مند ہوں۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں۔ البتہ اگر ایسے جانور جو کہ سال والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو ان میں فرق محسوس نہ ہو، خواہ وہ اوپر ذکر کردہ جانوروں یعنی اونٹ، بیل، بھینسا، بکرا یا دمبا میں سے کوئی بھی ہوں تو ان کی قربانی ہوگی، گویا کہ وہ صحت مند ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ گائے، بھینس اور اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہوں تو قربانی کر لیں تو تب درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اس کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی ہو۔ اگر کسی ایسے حصہ دار کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہو یا تجارت کی ہو تو کسی حصہ دار کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ تیسرا اہم نقطہ اس حوالے سے جانوروں کے حوالے سے یہ ہے کہ چھوٹے جانور مثلا بیڑ، بکری وغیرہ کئی آدمی شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک شخص کی جانب سے صرف ایک ہی جانور قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر گائے، بھینس، اونٹ میں 7 آدمیوں سے کم افراد بھی شریک ہوئے، مثلا 5 آدمی یا 6 آدمی شریک ہوئے یا کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں، تب سب کی قربانی درست ہے۔ اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، یعنی کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ 7 حصے اس میں کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے
کہ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت کے 7 حصے بناتے وقت اندازہ سے تقسیم نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اچھی طرح ٹھیک تول کر تقسیم کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایک حصہ بھی زیادہ یا کم رہا تو گویا کہ وہ سود ہو جائے گا یا پھر زیادتی ہو جائے گی، اور زیادتی کی صورت میں باقیوں کے ساتھ کمی کا شائبہ یا کمی کا ہونا پایا گیا تو تب بھی قربانی میں فرق آتا ہے۔ حصے وکھرے کرتے وقت خصوصی خیال رکھنا چاہیے اس بات کا۔ اور 7واں اہم نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ قربانی کا جانور صحیح اور بغیر کسی جسمانی عیب کے ہونا چاہیے، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جس میں درج ذیل عیب یا خرابیاں پائی جائیں۔ محترم ناظرین، جانوروں کے عیب کون سے ہیں، آئیے اس بارے میں نظر ڈال لیتے ہیں۔ جانور اندھا ہو یا کانا ہو تو گویا کہ یہ عیب ہے، بہت بیمار ہو، بہت دبلا پتلا ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، یہ بھی عیب ہے۔ اسی طرح لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں پر چلتا ہو، چوتھے پاؤں سے چل نہ سکتا ہو، یہ بھی عیب ہے۔ تمام یا اکثر دانت گر گئے ہوں یا سرے سے دانت موجود ہی نہ ہوں، یہ بھی عیب ہے۔ پیدائشی کان نہ ہوں یا کان تو ہوں لیکن اکثر حصہ کان کا کٹا ہوا ہے تو وہ بھی عیب ہے۔ البتہ اس جانور کے کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا سے چھوٹے ہیں تو گویا کہ اس کی قربانی جائز ہے، کان پورے ہیں لیکن پیدائشی طور پر ذرا چھوٹے ہیں تو وہ عیب نہیں ہوگا بلکہ وہ خوبی شمار ہوگی۔ اسی طرح مادہ جانور کے تھن بالکل نہ ہوں یا دوائی لگا کر خشک کر دیے گئے ہوں، اسی طرح بھیڑ بکری کا صرف 1 تھن ہو یا گائے بھینس یا اونٹنی کے 4 میں سے 2 تھن موجود ہوں، 2 نہ ہوں تو تب بھی قربانی جائز نہیں ہے، عیب شمار ہوگا۔ اسی طرح جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، البتہ جس جانور کے پیدائشی طور پر ہی سینگ نہ تھے یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ٹوٹنا علیحدہ بات ہے، اکھڑ جانا تو عیب میں آتا ہے، لہذا اکھڑا ہوا جانور جس کا سینگ اکھڑا ہوا ہو تو وہ عیب شمار ہوگا، لہذا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور خنثی ہو یعنی اس کے نر یا مادہ ہونے کا پتہ نہ چلتا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی عیب شمار ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے کے ایام کون سے ہیں اور اوقات کون سے ہیں، آئیے اس بارے میں ہم معلومات یا اس بارے میں ہم انفارمیشن لیتے ہیں۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک یعنی غروب آفتاب تک قربانی کرنے کا وقت ہے، جس دن چاہے قربانی کر لے، لیکن بہترین دن 10ویں تاریخ کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ کا اور پھر 12ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کا جو تیسرا دن ہے، عید کے بعد کا دوسرا دن اور عید الاضحیٰ والے دن کو ملا کر تیسرا دن بنتا ہے۔ اسی طرح نماز عید الاضحیٰ ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، جب لوگ نماز عید الاضحیٰ پڑھ لیں تب قربانی کرنا چاہیے۔ ہاں ایسے علاقے ہیں جن میں لوگ نماز کے لیے نہیں آتے یا نہیں آ سکتے تو وہ اندازے کے مطابق جو ہے قربانی جو ہے فوراً صبح کے وقت نہ کریں بلکہ اندازہ کر لیں 8 ساڑھے 8 یا جو بھی نماز کا ٹائم ہے اس ٹائم کے بعد کریں، اس کے قریب اوقات میں کریں، پہلے نہ کریں قربانی۔ اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی سے فارغ ہونے تک حجامت نہ بنوائے تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو۔ ہاں اگر وہ حجامت کر لیتا ہے تو قربانی پھر بھی ہو جائے گی، اس کی قربانی میں فرق نہیں آتا، لیکن حاجیوں سے اشتباہ کے طور پر اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آئیے چلتے ہیں ذبح سے اور گوشت سے متعلق احکامات یا مسائل کیا ہیں۔ اپنی قربانی کو اپنی ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو ذبح کرنے وقت سامنے کھڑا ہونا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرے یا ذبح کے وقت سامنے کھڑا نہ ہو تو قربانی کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، البتہ احتیاط بہتر ہے کہ پاس کھڑا ہو، ہاں اختیار بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت خود کھائے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، فقیروں محتاجوں میں خیرات دے تو سب جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کم از کم 1/3 حصہ خیرات کر دے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح نظر کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی کا سارا گوشت فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، نہ خود کھائے نہ امیروں کو دے، یعنی کہ جو نظر کیا ہوا ہے، جو منت مانیں گے۔ اسی طرح قربانی کی کھال یا اس کی قیمت یا گوشت چربی چھچھرے وغیرہ قصاب کو ذبح کرنے اور کھال اتارنے کے عوض دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ ویسے دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بطور احسان مندی دینا وہاں پر اس کو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی کی کھال، جانور کے گلے کی رسی وغیرہ سب چیزیں اللہ کے راستے میں خیرات کریں، اگر یہ چیزیں فروخت کر دیں تو ان کی قیمت خیرات کرنا لازم ہے۔ البتہ قربانی کی کھال اگر خود استعمال کرے، مثلا جائے نماز بنا لے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود استعمال کرے تو اس کی رقم جو ہے وہ ادا کر لے، کسی فقیر کو دے دے یا اللہ کے راستے میں دے دے تاکہ قربانی میں باقی حصہ داروں کا فرق نہ آئے۔ اسی طرح تکبیر تشریق، جن ایام میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ ایام کون سے ہیں؟ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کے 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔
ان ایام میں باجماعت نماز ادا کی جانے والی ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ محترم ناظرین، تکبیر تشریق کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ عورتیں یہ تکبیر آہستہ آواز سے پڑھیں گی تاکہ آواز نہ جائے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی پردہ ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات کہیں جائیں گی۔ یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ 23 نمازوں میں ہم نے تکبیر تشریقات کہنی ہیں۔ ہاں، نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنی چاہیے۔ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں، یا یہ انتظار نہ کریں کہ امام شروع کرے گا تو ہم کریں گے۔ صرف امام مسلمان نہیں ہے، پیچھے مقتدی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، سب نے ایام تشریق کے اندر تکبیر پڑھنی ہے۔ اسی طرح نماز عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے نکلیں تو راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ نماز عید الاضحیٰ کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنا بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ بہرحال جو ہے واجب نہیں ہے، یہ کہنا جو ہے یہ اچھا ہے، مستحب عمل ہے، جو سنت عمل ہے، واجب یہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ ان میں ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن کہلاتی ہے، جس مسلمان پر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اس پر جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن اس کے علاوہ مسنون اور مستحب اعمال کون سے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ ایک ہے جی صبح سویرے اٹھنا، یہ مسنون ہے۔ دوسرا شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ غسل کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، عمدہ کپڑے پہننا سنت ہے، جو پاس ہے موجود ہوں ان کو پہننا چاہیے۔ اسی طرح خوشبو لگانا سنت ہے۔ 7ویں سنت ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز کھا لینا، کوئی چیز نہ کھانا، یہ جو ہے سنت ہے عید الاضحیٰ والے دن، یعنی واپس آ کر کوئی چیز کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہوتا تھا۔ اسی طرح عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، عیدگاہ صبح سویرے جانا۔ اس طرح عید الاضحیٰ کی نماز اول وقت میں پڑھنا، اور عیدگاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر تشریق، جس کا ہم نے ذکر پیچھے کیا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح عیدگاہ کی طرف پیدل چلنا چاہیے۔ اگر عیدگاہ بہت زیادہ دور ہے، نماز کے نکل جانے کا خدشہ ہے، تو آپ سواری استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح راستے بدل کر جانا، یعنی جاتے ہوئے ایک راستے سے تو واپسی پر دوسرے راستے سے۔ اسی طرح جہاں نماز عید الاضحیٰ پڑھی جائے وہاں اس دن اور کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز عید سے پہلے بھی اور نماز عید کے بعد بھی۔ ہاں، نماز عید کے بعد گھر آ کر نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اور نماز عید سے پہلے گھر میں بھی نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نماز عید پڑھیں اور اس کے بعد نفلوں پہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، یا پہلے جا کر نماز عید شروع ہونے سے پہلے مسجد میں نماز پڑھیں، تو یہ نماز جو ہے یہ مکروہ کہلائے گی۔ نماز عید کے علاوہ کوئی نماز اس کے ٹچ جو وقت ہے، جو ملحق وقت ہے، پہلے والا اور بعد والا متصل وقت، اس میں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح عورتیں اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے نماز نہ پڑھیں تو ان کا نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک شہر میں عیدین کی نماز بالاتفاق متعدد جگہوں پر جائز ہے۔ ہاں، ایسا علاقہ یا ایسے شہر ہوں جہاں پر 8، 10، 15 گاؤں ہیں اور ایک جامع مسجد ہے، تو وہاں ہر گاؤں میں جو ہے عید نہ پڑھی جائے، بلکہ لوگ اکٹھے ہوں اور جو ہے حج کی جو ہے سنت پوری ہو، اجتماع ہو، تاکہ ثواب زیادہ ملے اور اس کے اثرات بھی معاشرے پر پڑیں۔ اسی طرح نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ کار اور اس سے متعلق مسائل پر بات کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی میں پڑھ رہا ہوں، 6 واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کا میں ارادہ کر رہا ہوں، اور نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار جو ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ جو نماز کی نیت ہے، نیت اپنی زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، عربی میں یا فارسی میں یا اردو میں کرنی ضروری نہیں ہے۔ پہلی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے، امام اور مقتدی سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر آخر تک پڑھیں۔ اس کے بعد امام 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا۔ آخری تکبیر کے بعد وہ ہاتھ باندھ لے، مقتدی بھی اس کی اقتداء کریں، یعنی کہ مقتدی بھی ہاتھ باندھ لیں 3 تکبیریں کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کے علاوہ 3 تکبیریں، ٹھیک ہے۔ آخری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، پھر مقتدی بھی اس کی اقتداء کریں گے، اور اس طرح 3 تکبیریں ادا کی جائیں گی۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں اتنا وقفہ ضروری ہے کہ 3 مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں، تو یہ اس طرح جائز نہیں ہے، بلکہ بیچ میں وقفہ ضرور کرے تاکہ تکبیروں کی جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آرام سے تکبیر کہہ سکیں۔ اس طرح باقی نماز جو ہے اسی طرح پڑھنی ہے۔
دوسری رکعت میں امام پہلے قرأت کرے گا، اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح 3 تکبیرات زائد ادا کرے گا قرأت کے بعد رکوع سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہے گا اس میں آپ نے مقتدیوں نے جو ہے وہ امام کی ابتدا میں رکوع میں جانا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سجدے میں جانا ہے، حسب معمول جو تشہد تک پڑھ کر نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اس طرح نماز عید الاضحیٰ کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مقتدی جو ہیں وہ وہاں جا کر گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی نماز پھر نہیں ہوتی، کیونکہ امام کے لیے خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے خطبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اذان سنتے ہیں تو اذان دینے والا بندہ تو اذان دے رہا ہے لیکن آپ نے اس کا جواب دینا ہے، جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ گپے مار رہے ہوں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو اسی طرح خطبہ سننا بھی واجب ہے، یعنی اس وقت بولنا، چلنا پھرنا یا نماز کوئی اور نماز پڑھنا جی وہ سب ناجائز ہو جائے گا، تو اس کی نماز میں فرق آ سکتا ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہا نماز عید نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ نماز عید میں جماعت شرط ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص نماز عید میں شریک ہوا پھر کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی تو وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی اس پر قضا واجب ہے۔ البتہ اگر فاسد ہونے والی نماز میں کچھ اور لوگ بھی شریک ہوں تو پھر ان کے لیے جماعت سے پڑھنا واجب کہلائے گی، یعنی کہ جماعت سے وہ پھر ادا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہم نے خلاصہ بتایا عید الاضحیٰ کی نماز، قربانی کے متعلق، تکبیر تشریق کے متعلق، ذبح اور گوشت کے متعلق، اور اس طرح ہم نے جی ہائی لائٹس کیا قربانی کے ایام اور اوقات کے بارے میں، قربانی کے جانوروں کے متعلق اور احکام مسائل قربانی کے متعلق۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست سے حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔